ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الزهك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره۔ قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت۔ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا۔ قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي
وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحاديث. ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة. وعوف بن أبي جميلة وعوف الأعرابي. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال عوف الأعرابي وأنا أكبر من قتادة. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا تذکرہ چلتا تھا. بتلا دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی قدرت نہیں دی کہ وہ آپ جیسی شکل بنا کر اپنے آپ کو پیش کرے. اسی سلسلے میں یہ روایت پیش کرتے ہیں. عوف ابن ابی جمیلہ فرماتے ہیں تابعی ہیں ان یزید الفارسی، اور وہ یزید فارسی سے نقل کرتے ہیں. یہ یزید فارسی کے متعلق آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعارف کرایا ہے کہ ان کا نام یزید ابن ہرمز تھا، اور ایک دوسرے یزید نام کے اور تابعی ہیں یزید رقاشی. یہ یزید فارسی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے احادیث نقل کرتے ہیں، اور یزید رقاشی جو ہیں تابعی ہونے کے باوجود انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زمانہ نہیں پایا، ان کو نہیں دیکھا. اور یزید ابن ابان رقاشی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. گویا ہیں دونوں تابعی، لیکن یہ یزید فارسی ذرا پرانے ہیں یزید رقاشی کے مقابلے میں، اور دونوں بصرہ کے رہنے والے ہیں. اور یہ اس واقعے کو یزید فارسی سے نقل کرنے والے عوف ابن ابی جمیلہ، ان کو عوف اعرابی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور ان کے متعلق امام ترمذی نے اپنی سند سے یہ بات پیش کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت قتادہ سے بڑا ہوں. حضرت قتادہ ابن دعامہ یہ تابعین میں سے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوتے ہیں. تو یہ عوف اعرابی یوں کہتے ہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں. بہرحال یہاں یہ قصہ یزید فارسی کا نقل کیا ہے. چنانچہ یہ عوف اعرابی یزید فارسی سے نقل کرتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ، اور ان کا کام جو تھا حضرت یزید فارسی کا وہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے. ان کا کام یہی تھا قرآن پاک کو لکھنے کا. گویا اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا. تو پھر فقلت لابن عباس، میں صبح کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا. پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ متقدمین کے یہاں وہ باقاعدہ دریافت کرتے تھے کہ جس شخصیت کو دیکھا وہ وہی چہرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بتلایا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے بھی جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر یوں کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو فقال ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول،
اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ ان الشیطان لا یستطیع ان یتشبہ بی، کہ شیطان میری مشابہت نہیں اختیار کر سکتا، میری شکل و صورت بنا نہیں سکتا۔ یعنی خواب میں اس طرح کسی کو آ کر یوں کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایسا اس کو اللہ نے قدرت نہیں دی میری شکل بنانے کی۔ فمن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ گویا شیطان یہ دھوکہ اس کو دے سکتا نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے سامنے یعنی جدید فارسی کے سامنے نقل کیا۔ یہاں تو امام ترمذی کا مقصد صرف حضور کے اس ارشاد کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے پیش کرنا ہے، چونکہ باب وہی چل رہا ہے، حکم معلوم ہو گیا، لیکن ابھی قصہ چل رہا ہے۔ چنانچہ کہا کہ دیکھو حضور نے یہ فرمایا، اب تم نے فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَنَاطَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّوْمِ، اب تم جب یوں کہہ رہے ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو ذرا آپ جس شخصیت کو آپ نے خواب میں دیکھا اور جن کے متعلق آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کیا آپ ان کا حلیہ، ان کی شکل و صورت بیان کر سکتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو اپنا خواب؟ تم نے خواب میں جس شخصیت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھا ہے، ان کا حلیہ، ان کا چہرہ جو تم نے دیکھا وہ بیان کر سکتے ہو؟ قال نعم، کہا جی ہاں۔ کیا وہ بیان کر رہے ہیں؟ انا تو لک رجلا بین الرجلین جسمہ ولحمہ، انہوں نے کہا کہ میں نے جس شخصیت کو دیکھا وہ میانہ قد کے آدمی تھے، ان کے جسم کا قد بھی درمیانی اور ان کی جسامت جو تھی وہ بہت زیادہ موٹے بھی نہیں اور دبلے بھی نہیں، درمیانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بھی میانہ تھا، جیسا کہ پہلے آپ سن چکے ہیں، البتہ وہ مائل بطول تھا، کچھ لمبا پن لیے ہوئے۔ اسمرو الی البیاض، اور میں نے جس شخصیت کو دیکھا وہ گویا سرخ رنگ کے سفیدی مائل، ایسے پہلے آتا تھا سفید سرخی مائل، دونوں ایک ہی تعبیر ہے، اکحل العینین، اور میں نے جس شخصیت کو خواب میں دیکھا ان کی آنکھیں سرمگی تھی، یعنی جیسے کوئی آدمی سرما لگائے ہوئے ہو اور اس کی آنکھیں جیسی معلوم ہوتی ایسی تھی۔ حسن الظاہر، اور ان کا چہرہ مسکراتا ہوا، تبسم کرتا ہوا، بہت خوبصورت۔ جمیل و دوائر الوجہ، اور چہرہ بھی گولائی لیے ہوئے، بڑا خوبصورت۔ قد ملات لحیتہ ما بین ہادہ الی ہادہ، ان کی داڑھی یہاں سے لے کر یہاں تک پورے حصے کو گھیرے ہوئے، یعنی گھنی تھی۔ قد ملات نہرہ، اور داڑھی نے سینے والے حصے کو بھی بھر رکھا تھا۔ یہ انہوں نے جو اپنے انداز سے خواب میں جس شخصیت کو دیکھا تھا وہ تفصیل بیان کی۔ قال عوف ولا ادری ما کان ما ھذا الناطق، یہ قصہ یہ عوف عرابی یزید فارسی سے نقل کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ تفصیل انہوں نے بتلائی مگر میں بھول گیا، یہ جتنی یاد رہی انہوں نے نقل کی۔ خیر بہرحال یہ ساری تفصیل اس شخصیت کی جس کو انہوں نے یزید فارسی نے خواب میں دیکھا تھا اور جن کے متعلق وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے بتلائی۔ یہ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی زبان سے یہ سارا حلیہ شریفہ اور ساری تفصیل سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لو رأیتہ فی الیقظۃ ما استطعت ان تناطہ فوق ھذا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھتے تو اس وقت جو تفصیل بیان کی اس سے زیادہ تفصیل بیان نہیں کر سکتے تھے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو دیکھا۔ خیر قصہ تو یہاں پورا ہو گیا،
امام ترمذی کا مقصد تو اس قصے کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان میری شکل بنا نہیں سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس کو پیش کرنا تھا۔ گویا امام ترمذی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو گویا اس کا وہ خواب کیا ہے؟ سچا خواب ہے، حضور ہی کو اس نے دیکھا۔ اور اس سلسلے میں جو علماء کے درمیان تفصیلات ہیں وہ میں اگلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں۔ حدثنا عبداللہ ابن ابی زیاد قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب الزہری عن عمہ قال قال ابو سلمۃ قال ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی یعنی فی النوم فقد رأى الحق۔ یہ ایک اور روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابی ہیں پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی یعنی فی النوم، جس آدمی نے مجھے دیکھا یعنی خواب میں دیکھا، فقد رأى الحق، اس نے سچا خواب دیکھا۔ گویا وہ خواب کوئی وہم یا شیطان کا دھوکہ نہیں ہے، واقعتاً اس نے مجھے دیکھا۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزیز بن المختار قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی وروی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوت۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شباہت اور شکل بنا سکتا نہیں ہے۔ اسی مضمون کی وجہ سے امام ترمذی نے اس روایت کو اس باب میں لیا ہے، اور آگے حضور کا ایک اور ارشاد جملہ نقل کرتے ہیں کہ مومن کا خواب یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب یہ حضور کا جو ارشاد ہے کہ مومن کے خواب کو نبوت کے 46واں حصہ قرار دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے بڑی تفصیلات کی ہیں۔ کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ بعد میں یوں بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی جب شروعات ہوئی تو پہلے 6 مہینے وہ تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے، جس کا ظہور دن کے وقت بالکل سپیدہ صبح کی طرح آ جاتا تھا۔ گویا یہ 6 مہینے کا زمانہ تھا، اور پورا دور نبوت جس میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی وہ 23 سال کا ہے۔ تو 23 سال کے اعتبار سے 6 مہینے کی نسبت جو ہے وہ 46ویں ہوتی ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی بعض حضرات نے بیان کیا ہے۔ باقی بعضوں نے یوں بھی کہا کہ نبوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گویا حضرات انبیاء علیہ السلام پر غیب کی خبریں بذریعہ وحی بھیجتے ہیں نبی پر۔ تو بہت سی مرتبہ خواب کے ذریعے سے بعض ایسی غیبی حقائق جن کو آدمی بیداری میں معلوم نہیں کر سکتا معلوم ہوتی ہیں، اس معنی کر کے اس کو جو ہے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا۔ لیکن اس مطلب پر بھی کچھ اشکالات جوابات دیے گئے ہیں، اور بھی بہرحال ایک مختصر یہ سمجھ لیں۔ حدثنا محمد بن علی قال سمیت ابی یقول قال عبداللہ بن المبارک اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر۔ یہ آخر میں کتاب کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 2 جو ہیں آثار پیش کرتے ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، کہ جب تم
عہدہ قضا کے ذریعے سے آزمائے جاؤ، کہنے تم کو اگر نہ چاہنے کے باوجود حکمرانوں کی طرف سے قضا کے عہدے پر فائز کیا جائے، یہ ذمہ داری سونپی جائے، تو تم اپنے لیے ضروری سمجھو آثار، یعنی وہ فیصلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اور حضرات تابعین نے کیے۔ گویا یہ عہدہ قضا کے اندر جو ذمہ داری آتی ہے اور جو فریضہ اور جو آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے محض آپ عقلی طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال اور ان کے فیصلے، اور حضرات تابعین رحمہم اللہ کے اقوال اور ان کے فیصلے، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے رہنی چاہیے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے تم کسی بھی معاملے کا فیصلہ شریعت کے مطابق کر سکتے ہو۔ گویا شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ حدثنا محمد بن علی قال اخبرنا النضر قال اخبرنا ابن عون عن ابن سیرین قال هذا الحدیث دین فانظروا من تاخذون دینکم۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں اور خواب کی تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں، یہ دوسرا اصل ہے هذا الحدیث، یہ علم حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات جو تم لیتے ہو، سنتے ہو، پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، دوسروں کو بتلاتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ سب دین ہے، دین کا حصہ۔ تو تم حدیث کس سے حاصل کر رہے ہو؟ تمہارے اساتذہ کون ہیں جن سے تم اس علم کو حاصل کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ علم جو ہے ثقہ اور عادل لوگوں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے، ایسی شخصیتیں، ایسے افراد جو دین کے معاملے میں قابل اعتماد ہوں، جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو، اور جو شریعت کی نگاہ میں معتمد ہوں، ثقہ ہوں، قابل اطمینان ہوں، ان سے علم حدیث حاصل کرو، اس لیے کہ یہ دین ہے۔ دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ اسی لیے حضرات محدثین نے حدیث کے راویوں کے لیے بہت کڑی شرطیں رکھی ہیں۔ ان شرطوں کے مطابق جو راوی ہوگا وہ اس قابل ہوگا کہ گویا اس حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور گویا یہاں پر آخر میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، یہ کتاب پائے تکمیل تک پہنچی۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس کل نفس۔ اللہم یا علیم یا حلیم یا کریم یا رحیم، اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ، ویا خالق الشمس والقمر المنیر، ویا عصمت الباعث الخائف المستجیر، ویا رازق الطفل الصغیر، ویا جابر العزم الکثیر، ندعوک دعاء الباعث الفقیر کدعاء المضطر الضریر، دعاء من خضعت لک رغبتہ وفازت لک عبرتہ وذل لک جسمہ
ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا
لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فأعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم ألهمنا رشادنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجات نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر
تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہوں میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ تجھے معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو کہتا، فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، ہمارے مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنی مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ یہ کتاب تیرے حبیب کے شمائل میں اسی لیے پڑھی گئی تھی کہ اللہ وہ شمائل ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہو کر ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کا اہتمام کریں۔ اے اللہ اس کتاب کی برکت سے، اے اللہ اس کے صدقے میں ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین اور ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما۔ عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ معاملات کی درستگی عطا فرما۔ معاشرت کا حسن عطا فرما۔ آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ ان کی ادائیگی میں ادنیٰ خیانت
اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ معلوم نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے، اللہ اسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اللہ مولانا یعقوب اشرف صاحب اور مولانا شوکت کوکنی صاحب، اللہ ان دونوں حضرات کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ اے اللہ ان کی علمی دینی خدمات کو حسن قبول عطا فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، اے اللہ سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ ان کے متعلقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مفتی فاروق صاحب کے متعلق اے اللہ مسرور کن خبریں متعلقین کو عطا فرما، ان کو صحت عافیت کے ساتھ دوبارہ اپنے متعلقین میں لیا اپنا فضل فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، شیعیت اور رافضیت کے شر اس کی سازشوں اور شرارتوں سے اہل اسلام اور اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اللہ ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کو کفالت فرما، اللہ گیارہ کے اندر جو جوڑ طے ہوا ہے کامیابی کے ساتھ اس کو اللہ منعقد فرما کر کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، مینا کے حادثے میں اللہ جو زخمی ہوئے ہیں، بیمار ہیں، ہسپتال میں زیر علاج ہیں، سبھی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو مراتب شہادت پر فائز فرما کر اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شمائل کی برکت سے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے،
اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔